ملکوں میں اللہ نے آپ کو حرمین شریفین کے تحفظ کا اعزاز آل سعود کے ساتھ کیوں دیا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح. ترکوں کی بھی بہت زبردست فوج ہے، مصر عرب ہیں، ان کی بھی بڑی زبردست فوج ہے، لیکن اللہ نے یہ اعزاز آپ کو دیا ہے. اور یہ لوگ آج 57 اسلامی ملکوں میں ایک بادشاہ ہے جو حافظ قرآن ہے اور ایک سپہ سالار ہے جو حافظ قرآن ہے. ملک سلمان حافظ قرآن ہے، سعودی عرب کا بادشاہ ہے، اور آپ کا سپہ سالار حافظ قرآن ہے جو فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر ہے. پھر بھی کہتے ہو اس ملک پہ، پھر بھی انگلیاں اٹھاتے ہو. وقت نہیں ہے. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے زندگی کے 36 سال میں نے حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارے. میں ان سے پوچھتا رہتا تھا یہ آئین پاکستان جس پہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے، جس کو اپنا ناک سیدھا نہیں کرنا آتا وہ بھی اس پہ بات کرتا ہے. حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ پوری رات ایک ایک لائن پہ بحث ہوتی تھی، اور بحث کرنے والے کو میرے جیسے لوگ نہیں تھے. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد، مولانا شاہ احمد نورانی، مفتی جعفر حسین، یہ لو مولانا عبدالحق، مولانا غلام غوث ہزاروی، واللہ العظیم یہ جو ہمارے اکابر تھے ایسے متقی لوگ. آپ کہتے ہو یہ آئین اسلامی نہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میں نے 57 اسلامی ملکوں کے آئین دیکھے ہیں، اس سے زیادہ کوئی اسلامی آئین ہے ہی نہیں. اس لیے قومی پیغام امن کمیٹی ایک پیغام لے کے نکلی ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. ہم نے الحمدللہ پہلے بھی اس پہ عمل کیا. نہ ہم تکفیر ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم توہین ہونے دیں گے. ہم نے پہرے داری کی ہے، ہم نے خون دیا ہے. آج شہداء کی بات ہوتی ہے. مجھے بتائیے اس شہر میں مفتی نظام الدین شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی، مولانا حبیب اللہ مختار، میں کتنے شہداء کے نام لوں، مولانا عادل خان، کیا یہ تنخواہوں کے لیے شہید ہوئے ہیں؟ ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، ذرا عقل سے کام تو لو. تم کہتے ہو شہید موت کی وادی میں جانا، ذرا آؤ نا، کتنے ارب چاہیے میں دیتا ہوں، 10 بندے مجھے دے دو اس موت کی وادی میں جانے کے لیے. میری مائیں جب اپنے بیٹے رخصت کرتی ہیں، اس فوج کی مائیں جو آپ کے بیٹے اور بھائی ہیں، خدا کی قسم میں نے کبھی کسی فوجی سے نہیں سنا کہ اس نے کہا ہو کہ میں اپنی ماں کو کہہ کے گیا تھا کہ ماں دعا کرنا واپس آؤں. وہ کہتا ہے ماں دعا کرنا رب مجھے شہادت دے دے. اور رات کی تہجد میں بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے یا اللہ شہادت کب دے گا. اس امت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دینا. کس نے فیصلہ کیا؟ پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے. کس نے فیصلہ کیا؟ میاں شہباز شریف نے اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے کہ ہم نے امت کو جوڑنا ہے. اور اسی وجہ سے آج ایران اور عرب اسلامی دنیا میں جنگ نہیں ہوئی. اس کا کریڈٹ بھی آپ کو ہے. اللہ نے آپ کو اس کے لیے منتخب کیا ہے. یہ امت جو لڑ نہیں رہی ہے، جو اسرائیل کے منصوبے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل، یہ پیغام پاکستان، اس کو تو 8-10 سال ہو گئے فتویٰ دیا ہوا کہ خوارج ہیں، دوسرے لوگ ہیں، لیکن آج ہمارے جنازے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اتنی قتل و غارت کریں، ریاست کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے جلسے خلوص اور جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ریاست مخالف بیانیے کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر اس دستاویز میں لکھا گیا ہے کہ ریاست کے ہوتے ہوئے نجی طور پہ جہاد کی تنظیم بنانا حکومت کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے. یہ ریاست کا کام ہے اور ریاست نے جو دفاع کا نظام بنایا وہی جہاد ہے، وہی مجاہدین ہے. اس پہ سب نے دستخط کی ہے. قانون ہاتھ میں لینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور آخر میں اس پیغام پاکستان میں کہا گیا ہے کہ ہماری جو افواج ہیں یہ اس ملک کی محافظ ہیں، یہ مجاہد ہیں اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے. اور جو لوگ ان سے لڑ رہے ہیں وہ خوارج ہیں، وہ باغی ہیں، وہ محارب ہیں، ان سے لڑنا فرض ہے. اور جو ہمارے افواج ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو پیغام کمیٹی ہے اس کے لیے بھرپور